تو مشرق وسطیٰ اس وقت ایک بہت بڑے بحران کی لپیٹ میں ہے۔ ایک ایسا حملہ ہوا ہے جس نے پورے خطے کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا ہے۔ آج ہم اسی حملے کی تفصیلات میں جائیں گے جس نے نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اچھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا، ایک ایسے اعلان کے ساتھ جس کی گونج پوری دنیا میں سنی گئی۔ اور یہ خبر کسی اور نے نہیں بلکہ خود ایران کے سرکاری میڈیا نے کنفرم کی۔ سپریم لیڈر، جو آپ جانتے ہیں کہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ملک کی سب سے طاقتور شخصیت تھے، وہ ایک امریکی اسرائیلی حملے میں مارے گئے۔ اور یہ صرف ایک رہنما کی موت نہیں تھی، یہ ایک پورے دور کا خاتمہ تھا۔ شروع میں تو کافی کنفیوژن تھی، تردیدیں بھی آئیں، لیکن پھر اتوار کو جب یہ خبر کنفرم ہوئی تو یہ پورے خطے کے لیے ایک بہت ہی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نازک اور خطرناک لمحہ تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ اس نتیجے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس آپریشن کی شروعات میں جانا پڑے گا۔ دیکھیں، یہ کوئی اچانک یا حادثاتی حملہ نہیں تھا، یہ ایک پوری طرح سے پلان کی گئی ایک منظم فوجی کارروائی تھی جسے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر انجام دیا۔ اس آپریشن کے مقاصد بالکل واضح تھے، سیدھا سیدھا ایرانی ریاست کے دل پر حملہ کرنا، اس کی لیڈرشپ کو ختم کرنا اور اس کی فوجی طاقت کو مفلوج کر دینا۔ تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی میں کون کون آمنے سامنے تھا۔ ایک طرف تھے امریکہ اور اسرائیل، جنہیں کچھ ایرانی اپوزیشن گروپس کی حمایت بھی حاصل تھی، اور دوسری طرف تھا ایران اور اس کا ایکسس آف ریزسٹنس، یا جسے مزاحمتی محور کہتے ہیں، جس میں ہوتھی، حزب اللہ اور دوسری تنظیمیں شامل ہیں۔ اور یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کتنی تیزی سے بدلے۔ حملہ ہوا، پھر اس کی تردید کی گئی، پھر تصدیق ہوئی اور پھر جوابی کارروائی بھی ہو گئی۔ یہ سب کچھ 48 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ہوا، سوچیں ذرا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ موت کی تصدیق سے صرف چند گھنٹے پہلے ایرانی نمائندوں کا یہ سرکاری بیان آ رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں کتنی غیر یقینی صورتحال تھی، جسے فاگ آف وار کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایران خاموش نہیں بیٹھا، اس کا جوابی حملہ بہت تیز اور شدید تھا۔ اس حملے سے ایران نے نہ صرف اپنی فوجی طاقت دکھائی بلکہ پورے خطے کو ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، ایران کا جوابی حملہ صرف اسرائیل یا امریکی ٹھکانوں تک محدود نہیں تھا، نہیں، یہ ایک بہت بڑا علاقائی حملہ تھا جس نے کم از کم 8 ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کسی بھی حملے کی ایک انسانی قیمت ہوتی ہے، اور ان ابتدائی امریکی اسرائیلی حملوں کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان حملوں میں 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اب چونکہ ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے تو ظاہر ہے پاکستان پر بھی اس کا فوری اثر پڑا۔ پاکستان کی طرف سے بھی اس بحران پر فوری اور کئی طرح کا رد عمل سامنے آیا۔ حکومتی سطح پر پاکستان کا جو پہلا رد عمل آیا وہ کافی محتاط تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے حملے کی مذمت تو کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے پر بھی زور دیا۔ فوری طور پر ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی میٹنگ بھی بلائی گئی جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ اس میں نہ صرف سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا بلکہ وزیر اعظم نے اپنا دورہ روس بھی ملتوی کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو کتنی جلدی اپنے سفارتی اور اسٹریٹجک پلانز کو بدلنا پڑا۔ حکومت کا رد عمل تو ایک طرف، لیکن عوامی سطح پر بھی بہت سخت رد عمل دیکھنے میں آیا۔ جیسے کہ کراچی میں جب غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی تو جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن نے اسے امریکہ کی عالمی دہشت گردی قرار دیا۔ اس سے عوام اور سول سوسائٹی کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ سپریم لیڈر کی موت کے بعد ایران کو ایک ایسے لیڈرشپ بحران کا سامنا ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور معاملہ صرف سپریم لیڈر کی شہادت تک ہی محدود نہیں تھا۔ ان حملوں میں ایران کی فوجی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کئی بڑے نام بھی مارے گئے، یعنی ایک طرح سے پوری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک میں ایک بہت خطرناک پاورڈ ویکیوم یا طاقت کا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ تو خامنئی کے بعد ایران اور پورے خطے کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس حملے نے ایک ایسا پاور ویکیوم پیدا کر دیا ہے جس نے ایک پہلے سے ہی غیر مستحکم خطے کو، آپ کہہ لیں کہ اور بھی گہری غیر یقینی صورتحال میں ڈھکیل دیا ہے، اور اس واقعے کے جو اثرات ہیں وہ شاید آنے والے کئی سالوں تک محسوس کیے جاتے رہیں گے۔